السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 لوگ ایسے ہیں جن کی حالت نزا میں بالکل آخری ٹائم میں جو اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ جو بندے کی روح نکالتے ہیں، اس روح نکالنے میں ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ان 5 کے علاوہ اور عام لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف اس کے باوجود ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، اور اسرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ روح نکالنے میں موت کے وقت کی جتنی سکرات ہے، جتنی سختی ہے، جتنی تکلیف ہے، وہ سب مجھے دے دو۔ میری امت پر کیا ہے، موت کی سختی نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے آقا نے سب کچھ سختی لے لینے کے باوجود آج بھی موت کے وقت کی جو سختی ہوتی ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پخانہ پیشاب نکل جاتا ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لوگ ایڑیاں رگڑتے ہیں اور بے چینی بڑی زیادہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن 5 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی حالت نزا میں موت کے وقت روح نکالتے وقت بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص جو بہنوں کا حصہ دینے والا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب کو موت کے وقت جو تکلیف ہم جو دیکھتے ہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے سب بہنوں کا حصہ کھانے والے بن گئے۔ بلکہ اب تو ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا۔ برادران وطن، ہندو بھائیوں کے مذہبی ریت رواج کو اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم نے یہ چیز ان سے سیکھ لی۔ ان کے یہاں پر بیٹیوں کا، بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا باپ دادا کے جائیداد میں۔ یہی وجہ ان کے یہاں جہیز کے نام پر بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے، چھوچک کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے، بھات کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے، گود بھرائی کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے، اور گھر کے چوکھٹ پہ کننا باندھنے کے نام پر کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن باپ کی وراثت سے، باپ کے ترکے سے بہنوں کو، بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ آج بدقسمتی ہے، یہ سوچ مسلمانوں میں بھی آ گئی، اور کیا ہے، کچھ تو 90% لوگ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد جو بھی ان کا ترکہ ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے، اس پر سب بھائی قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی بہنوں کو کچھ بھی حصہ نہیں دیتے۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہیں 10% اور بڑا سمجھدار طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ کھیتی باڑی میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے، زمین جائیداد میں نہیں ہوتا، پیسے کیش میں ہوتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ میت نے جو کچھ چھوڑا ہے، کیش ہو، پراپرٹی ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو، لاکر میں رکھا ہوا زیورات ہو، جو کچھ مرنے والے کی ملکیت میں، وہ سب کا سب ترکہ بیٹی، اس میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیٹے کا بھی حصہ ہے۔ لیکن آج حال یہ کہ ہم نہیں دیتے ہیں، بہنوں کا حصہ ہڑپ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بہنوں کا حصہ کھانے والوں کی مرتے وقت بڑی تکلیف ہوگی۔ دوسرا، احادیث میں آتا ہے کہ ایک بالشت زمین اگر کسی کی دبا لی تو 7 زمین کا طوق جو ہے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، جس نے میراث کاٹی ہے، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بہنوں کی میراث کاٹی تھی، میں آج جنت سے تیری میراث کاٹتا ہوں، اس لیے بہنوں کو حصہ دے۔ اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حصہ مانگیں۔ بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم حصہ مانگ لیں گے تو ہمارا میکا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اپنا حق مانگیے گا۔ حق مانگنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر حق نہیں مانگا آپ نے تو آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک صحابیہ تھی، ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر ان کا رشتہ کر دیا۔ وہ صحابیہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے شکایت کی، پیارے آقا، میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا نکاح طے کر دیا ہے، میرا رشتہ طے کر دیا، تو کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کو منع کر دوں؟ یا کیا میرے والد پر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اجازت لیتے تب جا کر میرا رشتہ طے کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل تمہیں یہ حق ہے کہ تم اجازت دو، تب تمہارے والد تمہارا رشتہ طے کریں۔
تمہیں یہ حق ہے کہ اپنے والد کے کیے ہوئے رشتے کو قبول کرو یا نہ کرو۔ اس کو ان صحابیہ کے والد کو بلایا گیا اور انہوں نے بھی غلطی کو تسلیم کیا۔ پھر ان صحابیہ نے بعد میں کہا مجھے اللہ کے رسول اپنے والد محترم کا کیا ہوا رشتہ منظور ہے۔ صحابہ نے پوچھا ابھی تو تم اعتراض کر رہی تھی، آپشن اٹھا رہی تھی، اور اب تمہیں منظور ہے؟ جب منظور ہی تھا تو شکایت کیوں کی، آپشن کیوں ہٹایا؟ تو ان صحابیہ کا جواب سنیے گا۔ ان صحابیہ کا جواب یہ تھا کہ میں نے منع اس لیے کیا تھا، میں نے آپشن اس لیے اٹھایا تھا تاکہ میرے بعد آنے والی میری بہنوں کو پتہ یہ چلے کہ ہمارا حق کیا ہے۔ تو آپ اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ لیجئے گا تاکہ معاشرے اور سماج میں یہ جو میسیج اور یہ پیغام پہنچے کہ بہنوں کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو مرتے وقت اسی طریقے سے میں دوسرے واقعے، دوسرا وہ خوش نصیب شخص جس کو مرتے وقت ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو بتانے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ ایک علاقے میں، کسی علاقے میں بھائی کا انتقال ہوا اور اس بھائی کی ایک بہن تھی۔ اس بھائی کی بہن نے بڑا اصرار کیا کہ میں بھائی کے جنازے کے ساتھ قبرستان جانا چاہتی ہوں۔ بہت اصرار کرنے پر وہ لوگ جو ہے اس بہن کو قبرستان میں بھائی کے جنازے کے ساتھ لے کے چل دیے۔ جب بھائی کی تدفین ہو گئی اور لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور ایصال ثواب کر رہے تھے تو اس بہن نے بھی ہاتھ اٹھائے اور اس نے اللہ سے جو بات کہی وہ بڑی ایسی خطرناک تھی کہ وہاں پر قبرستان میں موجود جتنے لوگ تھے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یا اللہ، آج انصاف کا دن آ گیا ہے، یہ میرا بھائی تیرے عدالت میں حاضر ہوا ہے، اے اللہ تو اس پر ذرہ برابر بھی رحم کا معاملہ نہ فرما، اس کی پکڑ فرما، اس کی گرفت فرما، اس کا مواخذہ فرما، کیونکہ میرے والد کے مرنے کے بعد اس نے ساری پراپرٹی، سارا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا، مجھ کو میرا حصہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں بھوکی پیاسی اپنے بچوں کو دلاسا دلا کر سلاتی رہی، لیکن میرا یہ بھائی باپ کی دولت پر، باپ کی جائیداد پر عیش کرتا رہا، اس نے نہ میرا حصہ دیا نہ میری فکر کی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیسی کتنی خطرناک بددعا تھی۔ تو بہرحال دوسرا وہ خوش نصیب جس کو مرتے وقت جو ہے تکلیف نہیں ہوگی، وہ ہے بہت کثرت سے صدقہ کرنے والا، جو بھی ضرورت مند دیکھتا ہے اس کو دیتا ہے، بہت زیادہ کثرت سے صدقہ کرنے والا بھی مرتے وقت تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا۔ اسی طریقے تیسرا وہ خوش نصیب بندہ جو اپنی فیملی سے، اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، ان کا کیا خیال رکھنے والا، ان سے پیار محبت سے بات چیت کرتا ہو، ان کے ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ اسی طریقے چوتھا وہ شخص جو یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ اگر یہ نماز چھوٹ گئی تو کیا ہے، مجھے کیا ہے دوزخ میں جلنا پڑے گا، یہ نماز میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہے تو کہ میرے نبی کی ٹھنڈک ہے، میں اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پہنچا رہا ہوں، تو وہ شخص بھی مرتے وقت تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے پانچواں وہ خوش نصیب شخص جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 وہ لوگ تھے جن کو مرتے وقت ذرہ برابر تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے ہم بھی ان 5 خوش نصیب میں کہیں نہ کہیں یا 5 کے اعمال کر کے 5 میں اپنا نام لکھوائیں۔